نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم حواز القلوب، گناہ یہ دلوں پر قابض ہوتا ہے۔ وما من نظرۃ الا وللشیطان فیہا مطمع، اور شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک نظر پر اپنا اثر دکھائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہر نظر اس کے تابع ہو۔ یہ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی سند صحیح موقوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ یہ دلوں پر قابض ہوتے ہیں، یعنی گناہ کی طرف دل بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ کوئی گناہ کا کام جب انسان دیکھتا ہے تو اسے بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے خصوصاً جو نوجوان ہیں ان کے لیے دین کی بات یہ شاید کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو، مگر جو شیطانی اعمال ہیں، گانا بجانا یا بے پردگی کے جتنے بھی ایسے مناظر ہیں، نوجوان ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان نوجوانوں کا دل یہ گناہ کے قبضے میں ہے۔ گناہ اگر کہیں نظر آ جائے تو یہ فوراً اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب تو دوڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، سارے کام اسی سے ہو جاتے ہیں۔ اب گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، اسے کھولیں، انٹرنیٹ آن کریں اور گناہوں کی دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ جون سا مرضی گناہ آپ وہاں سے کر لیں۔ آنکھوں کا گناہ وہاں دستیاب ہے، کانوں کا گناہ وہاں دستیاب ہے، اسی طرح جسم کے دیگر اعضاء کو ورغلانے والے گناہ وہ موبائل پر موجود ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ یہ دلوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کیا پھر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک اور کر لوں، حتیٰ کہ انسان گناہوں کی تلاش میں لگ پڑتا ہے، گناہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرتا ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں آپ نے یہ بیان فرمائی کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہر نظر اس کے تابع ہو۔ یہ جو ہماری نظر ہے یہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے مطابق استعمال کی جائے، اس کو اللہ کی نافرمانی پر استعمال کیا جائے۔ ہماری آج نظریں بھی گناہ سے محفوظ نہیں۔ یہ پیچھے جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی اس میں 7 باتوں کا تذکرہ تھا کہ جسم کے 7 اعضاء گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جن میں آنکھیں بھی شامل ہیں، دل بھی شامل ہے،
کان بھی شامل ہیں، ہاتھ پاؤں بھی شامل ہیں، دل بھی شامل ہے، آدمی کے خیالات بھی شامل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں ہمیں یہ مطلع کیا ہے کہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے۔ وَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو تو آدمی کا باقی جسم بھی درست رہتا ہے۔ وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل خراب ہو جائے تو بندے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے اس ٹکڑے کا نام لے کر بتایا، الا وہی القلب، یہ ٹکڑا جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اور آپ نے یہاں دل کی ایک تشریح فرما دی کہ اگر دل درست ہے تو ہمارا باقی جسم بھی درست ہے، اگر دل خراب ہے تو باقی جسم بھی خراب ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو ہمارے خیالات بھی صحیح ہیں، اگر خیالات صحیح ہیں پھر ہماری آنکھیں بھی صحیح ہوں گی، ہماری زبان بھی صحیح ہوگی، ہمارے کان بھی صحیح ہوں گے۔ جب دل خراب ہوگا تو یہ تمام چیزیں خراب ہو جائیں گی، پھر آدمی کا کنٹرول نہیں رہے گا، گناہوں کا کنٹرول ہوگا آدمی کے دل پر، اور دیگر جسم کے جو اعضاء ہیں ان پر گناہ کا کنٹرول ہوگا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کی نظر کو ایسے کام پر لگا دے جو اللہ کی نافرمانی والا ہو، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ آج کا مسلمان اگر دیکھا جائے تو وہ بہت ساری برائیوں میں ملوث ہو چکا ہے۔ میں یہ بار بار عرض کروں گا کہ یہ موبائل ایک ایسا آلہ ہے جو ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، گناہوں کا آلہ بن چکا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے نہ جانے ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ہم وہ گناہ کر بھی گزرتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے۔ ہم نے جب کسی غیر محرم پر نظر ڈالی تو یہ ہمارے کھاتے میں گناہ لکھا گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے یہ دو عضو، ایک دل اور آنکھیں، یہ گناہ کی بنیاد بنتے ہیں۔ آنکھیں جب کسی گناہ کے کام کو دیکھتی ہیں تو دل اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، یہ جو آپ نے کام دیکھا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ اب دل خواہش کرے گا کہ مزید دیکھا جائے۔ اب جیسے جیسے اس کی خواہش بڑھتی جائے گی وہ گناہوں میں ملوث ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات تو انسان کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے رمضان آنے والا ہے، ہمارے خصوصاً نوجوانوں کی حالت یہ ہوگی کہ روزہ تو رکھ لیں گے مگر موبائل سے جان نہیں چھوٹے گی، سارا دن اسی طرح گزر جائے گا، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ کریں تو ہمارا روزہ موبائل پر گیم کھیلنے میں لگ جائے گا، اور کوئی بھی گناہ نہ کریں تو یہ کتنا بڑا ایک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری آنکھوں کی بھی، دل کی بھی، اور باقی تمام اعضاء کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔